إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواہ الترمذی. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو احترام کس انداز سے کرنا چاہیے. اس ضمن میں آپ کے سامنے یہ بات بھی آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار اور مشرکین مختلف غلط القاب سے یاد کیا کرتے تھے. قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو کسی نے آپ کو ساحر کہا اور آپ کی بات کو رد کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا. کسی نے آپ کو شاعر کہا، کسی نے آپ کو مجنون کہا، نعوذ باللہ. تو اس طرح کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی گئیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل سے کام لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان سے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، بلکہ جب ان کی عادتیں بہت زیادہ بگڑ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ ہماری آڑ میں یہ لوگ قرآن کریم کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، قرآن کریم کا مذاق اڑاتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر سزائیں نافذ کیں اور جو لوگ ان میں سے باز نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا بھی حکم دیا کہ یہ لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو زندہ رکھا جائے، زندہ چھوڑا جائے، کیونکہ ان کی سرکشی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. وہیں بہت سے کفار و مشرکین بلکہ اپنے اور صحابہ کرام کے جانی دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا. ان میں سے بہت سے لوگ تھے جن کو آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا. ابن خطل نامی ایک شخص تھا، یہ گیا اور کعبے کی چادر پکڑ کر لٹک گیا اور کہنے لگا کہ ہم کو چھوڑ دیا جائے، ہم کو معاف کر دیا جائے. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ ابن خطل تو خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کر لٹک گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقتلوہ، اس کو قتل کر دو، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو زندہ رکھا جائے، وہ اس لائق نہیں ہے، اس کو قتل کر دو.
تو الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری بری سزائیں دی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کیا کیا کہا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ترش روئی سے کام نہیں لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سختی سے کام نہیں لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے بڑے دشمن تھے، اور بلکہ شریعت کے دشمن تھے، اللہ کے دشمن تھے، قرآن کریم کے دشمن تھے، جن کو ہم یہود کہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن آپ پائیں گے یہودیوں کو، سب سے بڑھ کر جو ایمان والوں کے دشمن ہیں اور ایمان والوں کا برا چاہتے ہیں یہ یہودی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی مذمت حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ یہودی بڑے سخت ہوتے ہیں اور بہت ترشرو ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑی سختی پائی جاتی ہے، اور ایمان والوں کے لیے ذرا بھی یہ نرم نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے بعد باقی لوگوں کا نمبر آتا ہے، مشرکین ان سے ذرا نرم ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ نرم اللہ کے نبی سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عیسائی ہوتے ہیں، عیسائی برے ہیں، بہت برے ہیں، لیکن ان کے اندر ذرا نرمی ہوتی ہے ایمان والوں کے لیے، لیکن ان یہودیوں کے اندر نرمی نہیں ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو مغضوب علیہم کہا ہے کہ ان یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اللہ کا غصہ نازل ہوا ہے۔ تو الغرض یہ قوم بڑی ہی بدتر قوم تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی انسانیت کا مظاہرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بیٹھے ہوئے تھے، یہودی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ السلام علیکم، السلام علیکم، اصل سلام ہمارا ہے السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر موت ہو۔ تو یہودیوں نے آ کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا وعلیکم، یعنی جو تم ہم کو کہہ رہے ہو وہی تمہارے اوپر ہو، تم چاہے جو کچھ بھی کہہ رہے ہو۔ تو وہیں پر عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے برداشت نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان یہودیوں سے کہا کہ السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، تم پر موت ہو، اللہ کی لعنت ہو تم پر، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ تم پر ہو۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہودیوں کو جواب دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا مہلاً یا عائشہ، اے عائشہ اپنی زبان پہ لگام رکھو، اپنی زبان پر لگام رکھو، علیکی بالرفق، تمہارے اوپر نرمی کو پکڑنا ضروری ہے، نرمی کو لازم پکڑو، نرم زبان اختیار کرو، وَإِيَّاكِ بِالْعُنْفِ، اور ترش روئی سے بچو، اس طرح کے برے الفاظ کسی کے لیے استعمال کرنے سے بچو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان یہودیوں نے آپ سے کیا کہا؟ آپ کو کہا کہ السلام علیکم، آپ پر موت ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ہم نے بھی تو وعلیکم کہہ دیا، جو انہوں نے کہا وہی ہم نے پلٹ دیا، اب تم جو ہے اتنی سختی اختیار کر رہی ہو اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہو، اے عائشہ تم نرمی کو لازم پکڑو، رفق کو لازم پکڑو، اس طرح کے برے الفاظ اپنی زبان سے نہ ادا کیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے یہودیوں کے لیے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے پر عائشہ رضی اللہ عنہا پر سخت تنقید کی کہ اے عائشہ اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے استعمال نہ کیا کرو، خواہ وہ کوئی بھی ہوں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنازہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جنازہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آپ کو بتایا گیا کہ ہذہ جنازۃ یہودی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کے دشمن کا جنازہ ہے، یہودی کا جنازہ ہے، اور آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
अलैसत नफ्सन, क्या यहूदी इंसान नहीं होता? यहूदी भी तो इंसान है, आखिर उसकी भी तो मौत हुई है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना नर्म रवैया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना नर्म अंदाज इख्तियार किया ऐसी कौम के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानी दुश्मन थे। उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना नर्म लहजा इख्तियार किया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी शरीयत के अंदर नरमी की बड़ी अहमियत है। कोई भी बात हो, हमें कहना है, कोई भी हमारा कितना बड़ा दुश्मन हो, तो हमें उससे जो है नर्म लहजे में बात करना चाहिए। सबसे पहले जो है हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सब आदम की औलाद हैं, और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अला कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, कि तुम सब के सब आदम की औलाद हो, व आदम मिन तुराब, और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया था, लिहाजा तुम सब एक जान की औलाद हो। और आयत करीमा हमने आपके सामने तिलावत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि ऐ लोगो अपने उस रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया है। यानी आदम अलैहिस्सलाम से तुमको पैदा किया है, और फिर आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने हव्वा को पैदा किया, वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, फिर आदम और हव्वा के जरिए अल्लाह ताला ने पूरी ज़ुर्रियत दुनिया के अंदर फैला दी, मर्दों को पैदा किया, औरतों को पैदा किया। हमारे माँ बाप एक हैं, आदम और हव्वा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर तमाम इख्तिलाफात को ख़त्म कर दिया है। जो हमारे अंदर रंग व नस्ल का इख्तिलाफ होता है, बिरादरियों का जो इख्तिलाफ होता है, और इसी तरह से मज़हब का जो इख्तिलाफ होता है, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको ख़त्म कर दिया है कि सबसे पहले इंसान को याद रखना चाहिए कि इंसान ये एक इंसान है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है सब के सब। ये सोच कर इंसान को एक दूसरे के साथ खैरखाही करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ भलाई के अंदाज में पेश आना चाहिए, और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको आदम व हव्वा के ज़रिए पैदा किया है। तो इस बात का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर हमें हुक्म दिया है, लिहाजा इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेइज्जत हुई तो पूरा माहौल आप देख लीजिए अरब का बिगड़ा हुआ था। एक से एक लोग अरब के अंदर मौजूद थे, सख्त मिजाज और न जाने कैसी कैसी बातें करने वाले वहाँ पर मौजूद थे। यहाँ तक कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की तरबियत कर दी, इब्तिदाई अय्याम थे, तब भी बाद सहाबा इकराम ऐसे थे कि जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारना नहीं आता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पुकारा जाए। ईमान ज़रूर ले आए थे, लेकिन उनके अंदर जो अल्लाहपन था और उनके अंदर जो वही देहाती अंदाज था वो अभी बरकरार था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की मुद्दत में धीरे धीरे उसको ख़त्म किया। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाज़िल फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि, कि ए ईमान वालो अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से बुलंद मत किया करो। कुछ लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के हुजरे थे बहुत से, तो वो लोग आए, बाहर से चिल्लाने लगे मोहम्मद मोहम्मद, बड़ी तेज से चिल्ला रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको डांट पिलाई कि इस अंदाज से तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पुकारो जिस तरह से आपस में एक दूसरे को तुम पुकारते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मकाम है, उनका मर्तबा है, लिहाजा उसका तुमको ख्याल करना चाहिए। अपनी आवाज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना किया करो। तो ऐसे लोगों की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरबियत करनी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरबियत के लिए बड़ा नर्म अंदाज इख्तियार किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी गवाही देते हुए फरमाता है कि फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, ये अल्लाह की रहमत है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर कि आप इन लोगों के लिए नर्म हैं, आप लोगों के लिए बड़े नर्म हैं। वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप सख्त दिल होते, आपके अंदर सख्ती होती, आपका मिजाज सख्त होता, तो लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, ये लोग जो आपके इर्द गिर्द बैठे रहते हैं आपकी बातों को सुनने के लिए, ये सब भाग खड़े होते। आपके पास एक बंदा न बचता,
لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے نرم دل ہیں، اسی لیے یہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع رہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان عرب کے دیہاتیوں کے درمیان، عرب کے بدوؤں کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ آسمان و زمین کے برابر دولت خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہ پاتے، آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہ پاتے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے، اور یہ آپ سے ملنے کے لیے اور آپ کے ارد گرد جمع ہونے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اچھے اخلاق کی اہمیت بیان فرمائی ہے اور نرمی کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ نرمی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے عظیم اخلاق سے نوازا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ہم کو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں، اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے، لوگ سختی برت رہے ہیں، لوگ غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا خیال نہیں کر رہے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کی عزت نہیں کر رہے ہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ میں ان تمام چیزوں کو مکمل کر دوں اور دنیا کے اندر اچھے اخلاق کا بول بالا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ آخرت میں قیامت کے دن جب بندے کے اعمال تولے جائیں گے تو وہاں پر اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ سب سے زیادہ بھاری مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق ہوں گے۔ اگر انسان کے پاس اخلاق نہیں ہے، اچھے اخلاق نہیں ہے، تو پھر آپ سمجھ لیجئے نہ تو ہماری دعوت کسی کام کی ہے، نہ تو ہماری تبلیغ کا کوئی فائدہ ہے، اور نہ تو ہم لوگوں کے دلوں کو جوڑ سکتے ہیں، اور نہ تو ہم لوگوں کو اپنے سے قریب کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم چیز اخلاق حسنہ ہے، اچھے اخلاق ہیں۔ اگر ہمارے اندر اچھے اخلاق نہیں ہے اور ایک مسلمان کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، تب وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ سب سے زیادہ مکمل ایمان والا وہ مومن ہے کہ جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اے اللہ جس طرح سے تو نے ہماری تخلیق اچھی بنائی ہے، ہم کو اچھے سانچے میں ڈالا ہے، ہمارا چہرہ مورا اچھا ہے، اے اللہ اسی طرح تو ہمارے اخلاق کو اچھا بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اور ہم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے۔ تو اچھے اخلاق یہ بہت زیادہ ضروری ہیں، اور ہر مسلمان کو اچھے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق ہی کے ذریعے لوگوں کا دل جیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار سے کسی پر وار نہیں کرتے تھے، لیکن اچھے اخلاق سے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر وار کیا ہے اور لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس امت کے نبی اتنے زیادہ بڑے ظرف والے ہوں، آج اسی نبی کے امتیوں کا دل اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ اپنے مسلم بھائیوں کو بھی انسان سمیٹ نہیں پا رہا ہے، اپنے مسلم بھائیوں کو بھی انسان سمیٹ نہیں پا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مومنوں کی صفت بیان فرمائی ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں جو کافروں پر سخت ہوتے ہیں، سختی کے وقت کافروں پر سخت ہوتے ہیں، لیکن مومنوں کے لیے بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے لڑتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، لیکن وہ حق بات میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ حق بات کہہ دیتے ہیں،
پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہیں کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہا جائے، ان کو کچھ بھی کہا جائے، اس بات کا خیال وہ نہیں کرتے ہیں، حق بات کہہ دیتے ہیں۔ تو حق بات کہنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن حق بات کہنے کا اپنا انداز ہونا چاہیے اور اسی اعتبار سے حق بات کو کہنا چاہیے۔ حق بات کہنے میں بھی اگر انسان نے ترش روئی اختیار کی اور غلط انداز اختیار کیا تو ہم جان لیں کہ ہماری حق بات جو ہے وہ ناحق ہو سکتی ہے اور اس کو رد کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے حق بات کہنے کا انداز بھی الگ ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے اور ہم کو سکھایا ہے کہ جب بھی تبلیغ کرنی ہو تو مسلمانوں کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاشرے میں بگاڑ دیکھتے تو کسی شخص کا نام لے کر نہیں کہتے تھے کہ وہ شخص برا کر رہا ہے، اس کی عادتیں بری ہیں، اس کی حرکتیں بری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے تھے، اور نہ تو کسی قوم کا خاص انداز میں نام لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوتا تھا کہ ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسا اور ایسا کر رہے ہیں، یہ غلط کام لوگ کر رہے ہیں۔ یہ انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا آج حق بات کہنے میں ہمارا بھی انداز یہی ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا مسلمانوں میں جو بھی بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، جو بھی رسم و رواج جنم لیتے ہیں، ان کا خاتمہ کرنا ضروری ہے، ان کو بیان کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے ہم کوئی ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ ہم کسی پر ڈائریکٹ وار کرنے لگیں اور کسی کا نام لے کر ہم اس کو برا بھلا کہنے لگیں اور اس پر غلط انداز سے ہم پیش آئیں۔ ایسا انداز اختیار کرنا بالکل غلط ہے، ناجائز ہے، اور یہ بھی غلط ہے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کسی کو غلط نہ کہو، سب صحیح ہیں۔ یہ انداز بھی غلط ہے۔ لہذا غلط کو غلط سمجھنا، غلط کہنا اور صحیح بات لوگوں تک پہنچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس میں اچھے اخلاق کا خیال رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ موضوع اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ غلط باتوں کی تردید میں خود مسلمان جو ہے بہت زیادہ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ غلط بات کہتے ہیں اور اپنی زبان سے کسی کو بھی گستاخ کہہ دیا، کسی کو بھی مشرک کہہ دیا اور کسی کو بھی کافر کہہ دیا، نعوذ باللہ۔ کافر تک لوگ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر لعنت بھیجنے لگتے ہیں، برے القاب استعمال کرنے لگتے ہیں اپنی زبان سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی نہ تو اپنی زبان سے فحش بکتا ہے اور نہ تو کسی کو بکتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو سن سکتا ہے۔ لہٰذا مومن اس انداز کا نہیں ہوتا ہے کہ اپنی زبان سے فحش بات بکے اور غلط بات بکے اور غلط انداز سے لوگوں کو کسی بات کا حکم دے۔ مومن اس انداز کا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں جو ہے لوگوں کہ جب بھی ہم تنقید کریں یا کسی بات کا ہم حکم دیں تو اس میں ہمیں نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اور قرآن کریم کی جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان تمام آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے۔ لہٰذا آج آپ دیکھیے لعنت ایک دوسرے پر بہت کثرت سے لوگ بھیجنے لگتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو تم پر۔ تو لعنت کا ذرا ہم مطلب سمجھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں پر کبھی کبھار صحابہ کرام کے کہنے پر اس انداز سے لعنت کیا کرتے تھے اور جو حد سے زیادہ گزر جایا کرتے تھے، لیکن لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ الطرد والابتعاد عن رحمت اللہ، کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینا۔ ہم نے کسی پر لعنت بھیج دی، اللہ نے کسی پر لعنت بھیجی یا فرشتوں نے کسی پر لعنت بھیجی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل طور سے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اللہ کی رحمت اس کے پاس نہیں آ سکتی اور اللہ رب العالمین اس پر رحم نہیں فرما سکتا۔ یہ مطلب ہوتا ہے لعنت کا۔ اب اگر ہم کسی پر لعنت بھیج رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کتنی بڑی بد دعا ہم کسی کو دے رہے ہیں اور کتنا غلط انداز ہم اختیار کر رہے ہیں۔ لہذا کسی پر بھی لعنت بھیجنے سے پہلے ہم اس کو یاد کر لیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کتنی غلط بات ہم کسی پر کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اور بعض برے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے لعنت بھیجی ہے، ان کا نام نہیں لیا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ لعنت ہے اللہ کی حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی ہے، تو یہ عمل جو ہے یہ لعنتی عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے لعنت بھیجی ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے آیت کریمہ پچھلے خطبے میں پڑھی تھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے رسول کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام مومنوں کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ لہذا ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے لوگ ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگتے ہیں کہ تم نے ایسا کام کر لیا تم کافر ہو گئے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو یاد ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو کافر کہہ دیا تو اگر سامنے والا کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جائے گا، کہنے والا جس نے کہا ہے وہ کافر ہو جائے گا، لہذا ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے امت میں آپ دیکھ لیجئے، ہم نے بتایا تھا کہ امت مسلمہ میں شرک عام ہے اور بہت سے شرک کے مظاہر دنیا کے اندر موجود ہیں، لہذا اس کی تردید کرنا، اس کی تنقید کرنا یہ بالکل ضروری ہے، لیکن کسی کا نام لے کر کسی کو مشرک قرار دینا، کسی کا نام لے کر کسی کو کافر قرار دینا یہ ہمارا شیور نہیں ہے، یہ ہمارا وطیرہ نہیں ہے، لہذا اس سے ہمیں اپنی زبانوں کو روک لینا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے جو جگہ اجتماعیت کا مظاہرہ پیش کرتی ہیں، مثال کے طور پر حج ہے، یہ مسجدیں ہیں، یہاں پر سب آ کر ایک دوسرے سے مل کر نماز پڑھتے ہیں، یہی ہمارے مذہب کا امتیاز ہے کہ ہمارے مذہب نے ذات، برادری، اونچ نیچ، رنگ و نسل اور زبان کا خیال کیے بغیر سب کو ایک ساتھ پیر سے پیر ملا کر اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے۔ لیکن بعض ایسے ناعاقبت اندیش ہیں جو مسجدوں کے دروازوں کو بند کر لیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ اس شخص سے برا کون انسان ہو سکتا ہے، اس شخص سے ظالم انسان کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجد کے اندر خرابی کی کوشش کرے، مسجد کو اس بات کی کوشش کرے کہ مسجد کے اندر نماز نہ ہو اور دوسرے لوگ ہماری مسجدوں میں نہ آئیں۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے علم دوست بننے کے بجائے انسان جہالت کے ساتھی بنتے جا رہے ہیں، اور آئے دن یہ بات سننے میں آتی ہے کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، اس طرح کی باتیں بہت کہی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے، یہ انتشار ہے مسلمانوں کے درمیان۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسائل میں اختلافات ہوتے ہیں، وہ علمی انداز کے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اصل تفرقہ بازی اور آپس میں نفرت وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جو آئے دن اس بات کے فتوے دیا کرتے ہیں کہ فلاں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، فلاں مسجد میں نماز نہیں ہوگی، اس طرح کر کے وہ آپس میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ مسجد یہ اجتماعیت کی جگہ ہے، کوئی اس انداز کی بات مسجد کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ امام اگر فاسق و فاجر ہے تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں، اگر وہ غیر مسلم ہے اور کھلا شرک کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، لیکن امام کھلا شرک نہیں کرتا ہے لیکن کچھ گناہ کی باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے۔ ہاں، اگر آپ کا دل نہیں بھر رہا ہے، نہیں اچھا لگ رہا ہے، تب بھی آپ جماعت میں شریک ہو جائیں اور بعد میں جا کر پھر آپ نماز پڑھ لیں، لیکن اجتماعیت کی جگہ پر اس طرح سے انتشار پھیلایا جائے، اس کو ہماری شریعت نے قطعاً برداشت نہیں کیا ہے۔ یہ ساری غلط باتیں ہیں۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے اور اس طرح کے اعمال کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ مسجد کا جو امام ہوتا ہے اس کا اپنا احترام ہوتا ہے، اس کی اپنی عزت ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان بھری مسجد میں امام جماعت سے الگ ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے اس عمل سے امام کی توہین کر دی، امام پر تہمت لگا دی، لہذا اب اس کو ثابت کرنا ضروری ہے کہ آپ نے فلاں شخص کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی، آپ نے اس پڑھے لکھے انسان، دیندار انسان کی آپ نے بے عزتی کیوں کی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم واخو المسلم، کہ ایک مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا يحقره ولا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، وہ اس
پر ظلم نہیں کرتا ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا ہے کہ ہم اچھے ہیں وہ ہم سے نیچا ہے، اور اس کو جو ہے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے، اس کو برا بھلا نہیں کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اصل چیز جو ہے وہ اخوت و بھائی چارگی ہے، اصل چیز جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے، اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، تبھی ہم اپنی حق بات کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں جو ہے اچھے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے، جیسا کہ اسی بات کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی ایک آیات میں اس کا حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھائی کا مظاہرہ کیا ہے، اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم رویہ اختیار کیا ہے، لہذا ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھے اخلاق کا حامل بنائے، اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے اخلاق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکرم بھائی ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ رب العزت ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نماز جنازہ ان کی گڑھی وزیر گنج کی مسجد میں ابھی جمعہ کے بعد ہوگی، آپ لوگ شرکت فرما سکتے ہیں۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔